نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آپ کو آپ کے اپنے چینل اللہ سے جستجو پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ منگل کے دن سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لو، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور آج کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج کے دن اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، آج 10 رمضان منگل کے دن اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس بندے کو وہ دے دو۔ اگر آپ بھی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس قیمتی عمل کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ اپنے بچوں کا کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا جائے، تو پھر کیوں نہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی جائے، تو پھر کیوں نہ آج رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنی ناممکن حاجتیں پوری کروا لی جائیں۔ خدا را یہ موقع صرف سال میں ایک بار آتا ہے، اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ انشاءاللہ فوری اثر کرے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی تمام مسائل حل کر دے گا۔ اگر میں کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو یہ بلا مبالغہ ہے اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، کہیں سے بھی وظیفے کا کوئی حصہ آپ سے رہ نہ جائے، سکپ کر کر ہرگز مت دیکھیے گا اور آپ اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائیں۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 رمضان المبارک منگل کے دن سب کام چھوڑ کر کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیم پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے
اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کو نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے حفاظت لینی ہے، اور آپ نے کہنا ہے یا باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ آپ نے جب اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں جو بندہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورۃ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو ان کے سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 33 بار صرف اور صرف 33 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ذاتی نام کا وظیفہ ہے، اور اللہ رب العزت کا ذاتی نام یا اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج 10 رمضان منگل کا دن آ چکا ہے۔
اسی طرح ذیقعد، ذی الحج، محرم اور شعبان کے مہینے کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے وہ کبھی کس کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ یا اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جو بندہ اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے اللہ فوری طور پر اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کوئی سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے، ذرا دھیان دیجئے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 10 رمضان المبارک منگل کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ آپ نے لا الہ الا اللہ یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ یا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ یا اللہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو ٹوٹل 3 وظائف آپ نے آج کے دن پڑھنے ہیں، تو جو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جب وقت ملے تب پڑھ لو، لیکن آپ نے آج 10 رمضان مبارک 10 رمضان منگل کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ ہرگز بھی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کی مکمل ترتیب: آج 10 رمضان منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 یا بار 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر پہلے نمبر پر 33 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر یا اللہ 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر 21 بار لا الہ الا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ اس عمل کی مکمل ترتیب ہے، بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس عمل کو کریں یا پیسوں کے لیے کریں یا پھر کسی بھی پریشانی کے لیے کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے لیے کریں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین آپ نے صرف اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں۔ خود بھی اس عمل کو پورا یقین کے ساتھ کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام ضرور شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔